بے شک انسان خسارے کے اندر ہے۔ تو آگے اللہ رب العزت نے حرف استثناء لگایا اور فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان قبول کیا پھر اچھے اعمال کیے، صرف وہ لوگ خسارے سے بچیں گے، باقی سارے کے سارے خسارے کے اندر ہیں۔ یعنی کہ یہ فیصلہ نہ کسی مولوی کا ہے، نہ کسی پیر کا ہے، نہ کسی مسلک کا ہے، نہ کسی جماعت کا ہے، نہ کسی مذہب کا ہے۔ یہ فیصلہ اللہ کریم کی ذات کا ہے جو قسم کھا کے فرما رہی ہے کہ سارے انسان خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان قبول کریں گے اور جو اچھے اعمال کریں گے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہر چیز کا کچھ مقصد، کچھ قاعدہ اور قانون ہے۔ اللہ رب العزت نے اس زمانے کے اندر کوئی چیز بھی بے مقصد پیدا نہیں کی۔ پھر اتنی بڑی کائنات، پھر انسان جو اس کائنات کے اندر اشرف المخلوقات ہے، یہ بھی اس مالک کا فضل ہے ہم پر۔ اگر وہ ہمیں اپنی کسی ادنا مخلوق میں پیدا کر دیتا، کتا، گھوڑا، گدھا، مچھر، مکھی، تو یہ اس کا عدل تھا، یعنی پھر بھی ظلم نہیں کہہ سکتے۔ مالک اپنی مخلوق کو جیسے چاہے جہاں چاہے رکھے۔ میرا موبائل ہے، میں چاہوں جو گود میں رکھ لوں، چاہوں جیب میں رکھ لوں، میری مرضی ہے بھائی۔ تو مالک ہے، وہ خالق ہے، جو چاہتا کر دیتا، عدل ہوتا، لیکن اس کا فضل ہے ہم پر۔ یہ اس کا فضل ہے کہ ہمیں انسان پیدا کر دیا، اور انسان ان کے ناطے پھر ذمہ داریاں بھی ہم پہ بہت زیادہ ہیں۔ اس انسان کے اوپر کچھ پابندیاں بھی ہیں، کچھ قاعدے اور قانون بھی ہیں۔ وہ قاعدے اور قانون کیا ہے؟ جس طرح اللہ کا یہ فضل ہم پر ہوا کہ ہم مسلمان ہیں، اب انسان ہیں، اسی طرح اللہ کا فضل در فضل ہم پر ہوا کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کا بھی معنی جو ہے سر تسلیم خم کرنے والا، سر کو جھکانے والا۔ کہاں جھکانے والا بھائی؟ سر کو تو پہلے بھی لوگ جھکا رہے تھے، لیکن بتوں کے سامنے، سورج کے سامنے، پہاڑوں کے سامنے، دریا کے سامنے اور معمولی چیزوں کے سامنے سر کو جھکاتے تھے۔ لیکن ہمیں مال کے کائنات نے وہ قاعدہ اور قانون عطا کر دیا کہ ہم نے سر صرف ایک بارگاہ میں جھکانا ہے، اور اللہ پاک کی ذات ہے۔ تو یہ اللہ کا ہم پر فضل در فضل ہوا کہ اللہ نے ہمیں انسان بھی بنایا اور پھر ہمیں مسلمان بھی بنایا۔ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں انسان ہونے کے باوجود دوزخ میں جائیں گے۔ آج بھی روئے زمین کے اوپر 7 ارب تقریباً انسان ہیں، جن میں 1.5 ارب کے لگ بھگ مسلمان ہیں۔ تو باقی سارے کے سارے انسان جو ہیں وہ خسارے والے ہیں۔ پھر مسلمان، اس کے بعد اللہ کا یہ فضل ہم پر پھر فضل عظیم ہوا کہ اللہ نے ہمیں اس دور کے اندر وہ جماعت جسے مسلک حق کہا جاتا ہے، اہل سنت و جماعت، یہ عقیدہ عطا کر دیا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل عظیم ہے کہ ہم اس عقیدے کی برکت ہے کہ آج یہاں پر بیٹھے ہیں۔ یہ 2 محفلوں کا مجموعہ ہے، ایک یہ محفل میلاد ہے اور دوسری یہ اصالہ ثواب کی محفل ہے۔ اگر ہم اہل سنت و جماعت نہ ہوتے، نہ ہم میلاد منا رہے ہوتے، نہ ہم اصالہ ثواب کرنے والے ہوتے۔ یہ اس عقیدے کی برکت ہے کہ آج ہم اس بازار کے اندر جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نبی کی کچھ باتیں کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اس نبی کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اور یہ اس عقیدے کی برکت ہے کہ آج اس محلے میں رہنے والا ہمارا ایک بھائی جناب طارق صاحب، وہ اپنی زندگی کے ایام گزار کر چلے گئے۔ ان کا ایک بیٹا جو ہے اللہ نے اس کے نیکی کی توفیق دی، تو اس نے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ اس میلاد کو میں نے اپنے باپ کے لیے اصالہ ثواب کی محفل بنانا ہے۔ تو اللہ کا یہ شکر ہے، سرکار نے ایسے نہیں فرمایا تھا کہ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے نا تو اس کے عملوں کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 اعمال کے۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا صدقہ جاریہ، اس کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا علم نافع، اس کی بھی بہت ساری صورتیں ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا نیک اولاد، اور اس کی صورت آپ نے ایک ہی فرمائی ہو کہ یدعو لہو، جو اس کے لیے دعا کرے۔ یعنی ہر اولاد نیک نہیں ہوتی، جو کہتے ہیں مر گیا مٹی ہو گیا کیا فائدہ، کیا اس کو پہنچتا ہے، وہ نیک نہیں ہو سکتی۔ میں یدعو لہو، جو اس کے لیے دعا کرے۔ الحمدللہ یہ
اس بچے کے نیک ہونے کی نشانی ہے کہ آج اپنے والد کے لیے اس نے یہ سال ثواب کا پروگرام، ختم شریف کا پروگرام، سرکار کے میلاد کا پروگرام رکھا ہے۔ تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ عقیدہ عطا کیا، اس کی وجہ سے آج ہم بیٹھے ہیں۔ وگرنہ بہت سارے کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں کہ بندہ مر جائے تو وہ اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ یہ بہت ساری اس کے اوپر دلیل معاملات ہیں، لیکن میں چند باتیں کر کے کچھ باتوں کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ جو لوگ مجھے سنتے رہے تو انہیں پتہ ہے کہ میرا انداز اسی طرح کا سادہ ہے، نہ مجھے طرزیں آتی ہیں نہ مجھے بڑکیں آتی ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ بندے 2-4 گھنٹے بیٹھ کے جا رہے ہیں تو کوئی بات اللہ کرے کسی کے دل میں اتر جائے میری بات۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہے، اس محفل کا بھی ایک مقصد ہے، اور یہ مقصد یہ نہیں ہے کہ کانوں کا چسکا پورا کیا جائے، کیا سنا کیا کہا پتہ نہیں، آئے 2-4 منٹ رسمن بیٹھے، کوئی کسی کے منہ کو آ گیا، کوئی کسی کے منہ کو آ گیا، اور کوئی محلے داری سمجھ کے آ گیا اور وہ اپنا وقت ٹائم پورا کر کے چلا گیا۔ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس نے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانے کا حکم دیا ہے، اور جن کے ماننے والوں کا حکم آگے یہ کہنا یہ ہے کہ جو دم غافل 100 دم کافر، سانو مرشد ایو سبق پڑھایا ہو۔ یعنی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان کا جو سانس غفلت میں گزرتا ہے وہ کفر میں گزرتا ہے۔ یہ شریعت نہیں ہے، یہ بزرگوں کے اپنے اعتقاد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ لو لگا لی، جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیا، وہ کہتے ہیں ایک ایک سانس بڑی قیمتی ہے، اور وہ اپنے اعتقاد کے مطابق کہتے ہیں کہ اگر سانس اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی، اللہ اس کے رسول کی تابع داری کے بغیر گزر گئی، تو وہ سانس کفر میں گزر گئی۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، ہم ان اللہ والوں کے غلام ہیں جن کے یہ عقیدے اور جن کی یہ کوشش ہے۔ تو اس لیے بندہ 2-3 گھنٹے بیٹھ کر جائے اور بعد میں سے کوئی بندہ پوچھے کیا کر کے آئے ہو، کہاں سے ہو کر آئے ہو، کیا حاصل کیا ہے، تو کہے بس کوئی نہیں، گیا سی 2-4 نعتیں سنیاں، بڑا مزہ آیا۔ بس ہم مزہ بھی لینے کے لیے آتے ہیں، لیکن مزہ وہ ہو جو شریعت کے مطابق ہو، مزہ وہ ہو جس کا فائدہ دنیا میں بھی ہو آخرت میں بھی ہو، صرف کانوں کا چسکا نہ ہو۔ ہم اس نبی کے غلام ہیں جس نے فرمایا انسان کے اسلام کی خوبصورت ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یا تو وہ یہ لا یعنی باتیں چھوڑ دے، یا پھر اپنے رب اور رب کے رسول کی تابع داری کر لے۔ کوئی لا یعنی بات یعنی کوئی فضول بات ہو ہی نہ اس کے اندر۔ تو اتنی بڑی بندہ محفل کرائے اور کوئی چیز بھی سمجھ کے نہ جائے تو اس کی محفل کا بھی فائدہ کوئی نہیں، آنے کا فائدہ کوئی نہیں، کرانے کا فائدہ کوئی نہیں۔ تو ہم آئے ہیں آج 2 محفلوں کے اندر، ایک ہے میلاد مصطفیٰ کی محفل، ایک ہے اصال ثواب کی محفل۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان عظیم ہے کہ ہم اپنے مرنے والوں کو بھولتے نہیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ بہت بڑا ہم پہ احسان ہے کہ جب ہم سے کوئی جدا ہوتا ہے نا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا رشتہ ہم سے پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گیا ہے۔ زندگی میں تو شاید کسی نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہو یا نہ کی ہو، لیکن مرنے کے بعد کسی کو یاد کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے، کیونکہ میرے لاجپال آقا نے فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص، مرنے والا قبر میں ڈوبنے والے غوطے کھانے والے کی طرح ہوتا ہے، اور وہ قبر میں کیا کر رہا ہوتا ہے، فینتظر دعوتن، وہ دعاؤں کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ کوئی اس کا باپ کر دے، بھائی کر دے، دوست کر دے، ماں کر دے، کوئی بھی کر دے، اور جب وہ دعا سے ملتی ہے تو فرمایا دنیا اور معافی ہاتھ جو کچھ ہے اس میں یہ دے دیا جائے، اسے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی دعا کی خوشی ہوتی ہے۔ تو یہاں بیٹھ کر ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے مرنے والے بھائی طارق صاحب کے لیے کوئی ایسا کام بھی کریں کہ ان کی روح بھی خوش ہو جائے اور ہم بھی کچھ نہ کچھ حاصل کر کے جائیں۔ تو میں نے عرض کی ہم اہل سنت و جماعت ہیں، مسلمان ہیں، انسان ہیں، 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو انعام دیے ہیں، ساری زندگی اس کے لیے شکر گزاری کریں تو نہیں کر سکتے، لیکن انسان بہت سارے تھے۔ جب بہت سارے انسان تھے، تم سب کا دعویٰ تھا کہ ہم سب سچے ہیں۔ وہ انسان بھی جنہوں نے خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے تھے وہ بھی کہتے تھے ہم سچے ہیں۔ اب سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کیسے کیا جاتا، کون کرتا؟ اللہ کریم نے آسمانوں سے زمین پر آنا نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ کو دیکھ سکتا نہیں ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اس کا قاعدہ یہ بنایا کہ اللہ کی طرف سے ایک پیغمبر آئے گا، وہ پیغمبر جو بات کرے وہ حق ہوگی اور جس کو وہ روک دے وہ ناحق ہوگی۔ ہر نبی نے اپنے اپنے وقت میں یہ ڈیوٹی کی، پھر یہ ڈیوٹی آپ کے اور میرے لاجپال نبی کی لگ گئی، اور یہ امت قیامت تک کے لیے ہے، کیونکہ آپ کے اور میرے نبی آخری نبی ہیں، آخری شریعت ہے، آخری دین ہے، آخری کتاب ہے۔
تو لہذا یہ ڈیوٹی آپ کے بعد آپ نے فرمایا میری امت کے علماء جو ہوں گے بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے. اب بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح کیسے ہوں گے کہ جس طرح انہوں نے مشکلات کا سامنا کیا، لوگوں کی مخالفت جھیلی، بھوک پیاس برداشت کی، علاقے چھوڑے، وطن چھوڑے اور سب سخ قربان کیے، لیکن اللہ کے پیغام کو اللہ کی مخلوق تک پہنچایا منوان. اسی طرح اس امت کے اندر جو علماء ربانی ہوں گے ان کی ڈیوٹی ہوگی کہ وہ واہ کے پیچھے نہ جائیں، وہ نوٹوں کی تھدیاں دے کر اپنا بیان نہ بدل لیں، وہ محفل کو دیکھ کر اس کے مطابق بیان نہ کریں، بلکہ جو حق اور سچ بات اسے بیان کریں. کوئی ایک بندہ بھی اٹھ کے نعرہ نہ لگائے، کیونکہ محفلوں کا مقصد صرف نعرے نہیں ہوتا، محفلوں کا مقصد اصلاح ہوتی ہے. جس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں اس مقصد کو حاصل کرنا ہوتا ہے. بچے نے اگر ہزاروں روپے لگائے ہیں، لنگر پکایا، محفل لگائی، جناب آج ساؤنڈ والا بھی بلایا تو اس کو بھی 1500 2000 دینا پڑتا ہے. کوئی کام آج فری میں نہیں ہوتا. تو اتنا خرچہ کیا ہے اور خرچہ کرنے کے بعد کچھ حاصل نہ ہو تو اس کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. تو جب سارے انسان بہک جاتے ہیں تو اللہ نے پھر ایک قانون بنایا نبوت کا. نبی آئے، انہوں نے فیصلہ کیا، جو بات نبیوں نے کی وہ حق تھی اور جو نبیوں نے بات جس سے روک دیا وہ نہ حق تھی. ہر نبی نے ڈیوٹی کی. اس کے بعد یہ ڈیوٹی آقا دو جہان کی لگ گئی. آپ نے بھی اپنی ڈیوٹی فرمائی اور آپ نے اپنے بعد پھر اپنے غلاموں کے ذمہ یہ بات لگائی. اب یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان ہر چیز کو اپنے ذوق کے مطابق دیکھنا چاہتا ہے. ہر انسان ہر چیز کو اپنی پسند میں ڈالنا چاہتا ہے. اسی لیے آقا دو جہان نے فرمایا تھا تم میں سے اس وقت تک، ایک تو آپ حدیث پاک سنتے ہیں کہ تم میں سے اس وقت تک مومن کوئی نہیں ہو سکتا جب تک وہ ہر چیز سے زیادہ مجھ سے پیار نہ کرے. یہ بھی حدیث آقا ہے. اور دوسری آپ کی حدیث پاک بالکل اسی الفاظ کے ساتھ ہے، اب میں تم میں سے اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہشات کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ کر دے. یعنی دل اس کا کچھ اور چاہ رہا ہو، لیکن جب میری شریعت کا حکم سنے تو وہاں پر اپنا سر جھکا دے، اپنی خواہش ترک کر دے، اپنا معاملہ چھوڑ دے، اپنی بات منوانے نہ چاہے. وہاں پر وہی کہے جس طرح مشہور ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دور کے اندر آپ نے دیکھا کہ لوگ نکاح بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے. عورتیں حق مہر بہت رکھنا شروع کر دیا. عورتوں نے کہا مجھے اتنا ایک حق مہر، اتنا حق مہر. تو آپ نے منبر شریف کے اوپر جب کھڑے ہو کر یہ اعلان فرمایا کہ آج کے بعد میں عمر اتنا حق مہر طے کر رہا ہوں، اس سے زیادہ کوئی عورت حق مہر نہیں لے گی، اور اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگوں کے لیے نکاح کرنے مشکل ہو رہے ہیں. تو آپ جب یہ کہہ کر نیچے اترے تو ایک عورت سامنے آ گئی. اس نے کہا عمر تم کون ہوتے ہو یہ بات طے کرنے والے؟ جب اللہ اور اس کے رسول نے اس کے اوپر پابندی نہیں لگائی، اوپن چھوڑا ہے، کھلا چھوڑا ہے، تو پھر تم کون ہوتے ہو؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہا کہ میں وقت کا حکمران، میں نے آرڈیننس پاس کر دیا اور تو ایک معمولی عورت میرا راستہ روک کر مجھ سے پوچھ رہی ہے. آپ نے وہیں پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ مرد سے خطا ہوئی ہے، عورت حق پر ہے. اور دوبارہ ممبرشپ پر گئے اور آپ نے اعلان فرمایا کہ جس بات کے اوپر پابندی اللہ اور اس کے رسول نے لائی، ابو بکر صدیق نے لائی، میں عمر بھی نہیں لگاتا، جتنا جس کا دل کرے حق میں ہڑتال لے لے. یعنی یہ مومنانہ سوچ اور فکر ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے پھر اپنی من مانی نہ کہے، چاہے وقت کا بادشاہ بھی ہو.